فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو خالق ارض و سماوات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے میزان الحکمت۔ آپ سب لوگ اس سے مانوس ہو چکے ہیں اور اس کی جلد 4 یعنی 4 والیوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جس صفحے سے ہم ابتدا کریں گے ریکارڈنگ کی، وہ ہے صفحہ نمبر 478 اور اس میں باب ہے 1634 اور عنوان ہے ازدواج سے آدھا دین بچ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7807۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اپنے نصف دین کو کامل کر لیتا ہے، پھر اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حوالہ کنز الاعمال۔ حدیث کا نمبر ہے 44403 اور 44432۔ دوسرا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 219، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7808۔ جس نے شادی کر لی گویا اس کو نصف عبادت مل گئی۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 22، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7809۔ جو شادی کرتا ہے وہ اپنے دین کے ایک حصے کو بچا لیتا ہے، پھر اسے دوسرے حصے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ حوالہ ہے مہجۃ البیضاء، جلد 3، صفحہ 54، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اواسط طبرانی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے تحریر قول مؤلف ملاحظہ ہو انورٹڈ کاماز میں دین لکھا ہوا ہے، پھر ہے باب اور باب کا عنوان ہے نصف دین۔ اگلی باب پہ ہم آ گئے ہیں۔ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، اس کا نمبر ہے 1635 اور عنوان ہے شادی شدہ کی نماز اور نیند۔ حدیث ہے 7810۔ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز اس کنوارے سے افضل ہوتی ہے جو رات بھر نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 217، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7812۔ شادی شدہ جو سویا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس روزے دار نمازی سے افضل ہے جو کنوارا ہو۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 221، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 480 اور باب اس میں نیا شروع ہو رہا ہے 1636 اور باب کا عنوان ہے نکاح رزق کو بڑھاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اس کے نیچے تحریر ہے اور قرآن مجید کے حوالے سے یہاں پہ آیت قرآنی موجود ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے اس آیت قرآنی کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور اپنی بے شوہر عورتوں، بے عورت شوہروں، اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں تونگر بنا دے گا۔ اس کے نیچے پھر تحریر حدیث شریف، حدیث کا نمبر ہے 7813۔ اپنے لیے اہل شوہر یا بیوی بناؤ کیونکہ تم کو اس سے بہت زیادہ رزق ملتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 217، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7814۔ اپنی لونڈیوں کی شادی کر دو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کا اخلاق سنوار دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے اور ان کی مروت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 122، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7815۔ جو شخص غربت کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 44460، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کتاب کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7816۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ پر حق بن جاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ کنز الاعمال، حدیث نمبر 44443، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اس کتاب میں موجود ہے اس کا نمبر شمار ہے 7817۔ جو شخص فقر کے خوف سے شادی نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی مہربانی سے تونگر بنا دے گا۔ حوالہ نور الثقلین جلد 3 صفحہ 597، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7818۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اے فلاں، کیا تو نے شادی کر لی ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس سے شادی کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس قل هو اللہ احد سورہ توحید نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا، یہ قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہارے پاس قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہارے پاس اذا زلزلت الارض سورہ زلزال نہیں ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں ہے؟ فرمایا، یہ بھی چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا، شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو۔ حوالہ نور الثقلین جلد 5 صفحہ 699۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 22، باب 10 صفحہ 25، باب 11 نیز انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے رزق، باب پھر انورٹڈ کامرز ہیں جن چیزوں سے رزق حاصل کیا جاتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1637 اور عنوان ہے شادی کا ترک کرنا۔ جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7819۔ ایک عورت نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں گوشہ نشینی اختیار کر چکی ہوں، تو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ امام نے پوچھا، تمہارے نزدیک گوشہ نشینی کس قسم کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ہمیشہ کے لیے
شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا میں اس میں اپنی فضیلت سمجھتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واپس چلی جاؤ، اگر فضیلت اسی میں ہوتی تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بات کی تم سے زیادہ حقدار تھیں، کیونکہ فضیلت میں کوئی شخص ان سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 219 امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7820 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکاف نامی ایک شخص سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو پھر کوئی لونڈی ہے؟ اس نے عرض کیا وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری روزی فراخ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو ورنہ تم گناہگاروں میں شمار ہوگے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 221۔ ایک اور روایت میں ہے ورنہ تم نصارہ کے راہبوں میں شمار ہوگے۔ ایک دوسری روایت ہے ورنہ تم شیطان کے بھائیوں میں شمار ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1638 اور عنوان ہے کنوارے لوگ۔ حدیث کا نمبر ہے 7821۔ تمہارے بدترین مردے کنوارے لوگ ہوتے ہیں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 220 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7822 تمہارے رذیل مردے کنوارے لوگ ہوتے ہیں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 220 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7823 تم میں سے بدترین لوگ کنوارے لوگ ہیں اور تمہارے رذیل ترین مردے کنواروں کے مردے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 44449 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا حوالہ تھا۔ ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں اس کتاب کی جس کا نمبر ہے 7824۔ تمہارے بدترین لوگ کنوارے ہوتے ہیں۔ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی، اگلے صفحے پہ ہمارے ہیں، غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث نمبر 44448 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے اب نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1639۔ عنوان ہے مومن بھائی کی شادی کرانے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 7825۔ جو کسی کنوارے کی شادی کرائے اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ بحر الانوار جلد 7 صفحہ 298 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7826۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کرائے جس سے وہ مانوس ہو، جو اس کی قوت بازو بنے اور اس سے شوہر کو آرام ملے، تو ایسے شخص کی شادی اللہ تعالیٰ حور العین کے ساتھ کرے گا، اور اہل خاندان، دوستوں، بھائیوں کو جس صدیق سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے ساتھ مانوس کر دے گا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 192، بحر الانوار جلد 78 صفحہ 275۔ اس کی یہ تحریر ہے اور اسی کتاب میں ہے اس کے پیغمبر کے اہل بیت میں سے جس صدیق کے ساتھ چاہے گا اللہ اسے اس کے ساتھ مانوس کر دے گا۔ حوالہ ہے اس کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7827۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس دن عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے، جس دن بروز قیامت خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی شادی کروائی ہو۔ نمبر 2، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی خدمت کی ہو۔ نمبر 3، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کا راز چھپایا ہوگا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 70 امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 7828۔
سب سے افضل سفارش یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں 2 آدمیوں کی سفارش کی جائے تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 222 حضرت علی علیہ السلام۔ اب یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1640۔ عنوان ہے بیٹیوں کی شادی میں جلدی کرو، اور حدیث کا نمبر ہے 7829۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، نوجوان کنواری لڑکیاں درخت پر پھل کی مانند ہیں، جب پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج صرف چن لینا ہے اور بس، اور سورج اسے خراب کر دے گا اور ہوا اسے تبدیل کر دے گی۔ اس طرح 2 چیزیں ہیں، جب ان کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو خواتین کی ہوتی ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خون آنا شروع ہو جائے، تو ان کا علاج صرف ان کے شوہر ہونے میں ہے، ورنہ ان کو خراب ہو جانے سے نہیں بچایا جا سکتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع کر کے انہیں اس بات سے باخبر کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 16 صفحہ 223 حضرت امام رضا علیہ السلام۔ پھر قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 38 باب 23۔ ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ اس کتاب کے صفحے کا نمبر ہے 488 اور باب ہے 1641۔ عنوان ہے عورت کا مال و جمال تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کا نمبر ہے 7830۔ جو شخص کسی عورت سے اس کے حلال مال کی وجہ سے نکاح کرے اور اس سے اس کا مقصد صرف فخر و دکھاوا ہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت اور توہین کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 362 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7831۔ جو شخص کسی عورت سے صرف اس کے حسن و جمال کی خاطر شادی کرے گا تو وہ اس میں اپنی پسند کی چیز نہیں دیکھ پائے گا۔ جو شخص کسی عورت سے اس کے جمال کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اپنے سپرد کر دے گا۔ لہٰذا عورتوں کے مال و جمال کی خاطر ان سے شادی نہ کرو بلکہ دیندار عورتوں کو تلاش کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 235 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7832۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں نکاح کرو اور دیندار عورتوں کو تلاش کرو کہ مالدار بھی بن جاؤ گے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 21 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7833۔ عورتوں کے ساتھ ان کے حسن و خوبصورتی کی خاطر شادی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن انہیں برباد کر دے۔ نیز نہ ہی ان سے ان کے مال کی خاطر شادی کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال انہیں سرکش بنا دے، بلکہ ان سے ان کے دین کی خاطر شادی کرو۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 44537 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث ہم اس کتاب کی اب پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7834۔ جو شخص کسی عورت سے اس کے دین اور حسن و جمال کی بنا پر شادی کرے گا اس کے لیے یہ چیز
اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 44,588، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7835۔ عورت کے چہرے کے حسن کو اس کے دین کے حسن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث نمبر 44,590 اور حدیث نمبر 44,609، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7836 اور ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 490 پر۔ عورت سے 4 خوبیوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 دین، نمبر 3 حسن اور نمبر 4 حسب و نسب، لیکن تم اس کو اختیار کرو جو دیندار ہو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 44,602، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 30 باب 14۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1642 اور عنوان ہے علت مہر اور اس کا وجوب۔ اس کے ماتحت قرآن مجید کی آیت تحریر ہے، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اس کا حوالہ ہے اور ترجمہ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے ڈالو۔ اس کے نیچے تحریریں حدیث شریف، اور جو حدیث ہے اس کا نمبر شمار ہے 7837۔ مہر کی علت اور اس کا مرد پر واجب ہونا عورتوں پر واجب نہیں کہ وہ مردوں کو دیں، اس لیے کہ مرد پر عورت کے اخراجات واجب ہیں، کیونکہ عورت اپنے آپ کو مرد کے ہاتھ بیچ رہی ہوتی ہے، مرد اسے خرید رہا ہوتا ہے۔ خرید قیمت کے بغیر اور فروخت قیمت ادا کیے بغیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ عورتیں کاروبار اور تجارت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ حوالہ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 440، امام رضا علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7838 ہے۔ مہر مرد پر واجب ہوتا ہے، عورت پر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان دونوں کا فعل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب مرد اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو اس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار نہیں کرتا، لہذا عورت کا مہر اسی پر واجب ہوتا ہے، عورت پر نہیں۔ حدیث کا حوالہ ہے نور الثقلین جلد 1 صفحہ 440، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 1 اور 80، اور پھر انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے مہر کے باب۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1443 اور عنوان ہے زیادہ مہر نحوست ہے۔ جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کتاب میں اس کا نمبر شمار ہے 7839۔ رہا عورت کا منحوس ہونا تو یہ اس کے مہر کے زیادہ ہونے اور اس کی شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 76 صفحہ 150، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7840، میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں جن کے چہرے حسین اور مہر کم ہوتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 237، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7841، بہترین مہر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44,707،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو حدیث اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7843۔ مہر کے بارے میں آسانی برتو، کیونکہ گراں قدر مہر مرد عورت کو دے تو دیتا ہے، لیکن یہ بات اس کے دل میں دشمنی اور کینہ کی صورت میں ضرور باقی رہ سکتی ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44731۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہوتا ہے، 1644 اس کا نمبر ہے، اور عنوان ہے عورت، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مرد کے گلے کا، بریکٹ میں لکھا ہے مرد کے، اس کے بعد لکھا ہے گلے کا ہار ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7844۔ عورت گلے کا ہار ہوتی ہے، لہذا خوب غور و فکر سے کام لیا کرو کہ کس کو گلے لگا رہے ہو۔ عورت کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتی، نہ نیک عورت کی اور نہ ہی بدکار کی۔ نیک عورت کی برابری نہ تو سونا کر سکتا ہے اور نہ چاندی، کیونکہ وہ سونے اور چاندی سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ بدکار کی برابری مٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مٹی اس سے کئی گنا بہتر ہوتی ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ نمبر ہے 17، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب کی ابتدا ہے، باب کا نمبر ہے 1645، اور عنوان ہے اپنے نطفوں کے استقرار کے لیے اچھی عورت منتخب کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7845۔ نیک اور پاک دامن قبیلے میں شادی کرو، کیونکہ ماں باپ کے اخلاق اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44559۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7846۔ اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو، اچھی عورتوں کے ہم پلہ اچھے مردوں کو اور اچھے مردوں سے اچھی عورتوں کا نکاح کرو۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44556۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث ہے 7847 جو ہم اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، کیونکہ عورتیں اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں جیسی اولاد جنتی ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 44557۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7848۔ اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو اور نکاح کے لیے بھی اچھا انتخاب کرو۔ تم پر موٹی سرین والی عورتوں کا انتخاب لازم ہے، کیونکہ یہ اچھی عورتیں ہوتی ہیں۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44594۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں سے نئے باب کی ابتدا ہوتی ہے، نمبر ہے 1446، اور عنوان ہے پسندیدہ دین اور خلق میں شادی کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7849۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور امانت داری کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تم سے رشتے کی خواستگاری کرے تو اس سے شادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس سے زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 372۔ کنز الاعمال، حدیث کا حوالہ ہے 44695۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7850۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خواستگاری لے کر آئے جس کے دین اور خلق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اور اس کا فقر و فاقہ تمہیں اس بات سے نہ روکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 130، یعنی اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو خدا وند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ نیز یہ بھی فرماتا ہے
یعنی اگر وہ فقیر ہوں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دے گا۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 103 صفحہ 372 امام رضا علیہ السلام۔ اگلی حدیث، اس کا نمبر شمار ہے 7851۔ ایک شخص حضرت امام حسن کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنے کی غرض سے آیا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی شادی کسی متقی پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و احترام کرے گا، اور اگر محبت نہیں کرے گا، دشمنی کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ 204، اور نیچے تحریر ہے قول مؤلف وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 50 باب 28 ملاحظہ ہو۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اور اس کتاب یعنی میزان الحکمت جلد 4 کا یہ صفحہ نمبر ہے 496۔ اس پہ نئے باب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ باب کا نمبر ہے 1647 اور عنوان ہے مومن عورت مومن مرد کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم اسی عنوان سے شروع کریں گے اور اسی صفحے سے، یعنی 496 صفحہ۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ فی امان اللہ۔